اگلے مساہم عزیزم محمد یحییٰ گنگاپور، متعلم درجہ فارسی، جن کا موضوع ہے فلسطین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق اللہ العظیم. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا. معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے کسی بے زباں کی زباں بن کے آیا ہوں، کسی کی فریادوں کا بیاں بن کے آیا ہوں، کسی کی سوزھائے جگر کا ترجمان بن کے آیا ہوں. اور میں ترجمانی کیوں نہ کروں؟ میری غیرت ایمانی کا سوال ہے، میں اپنے جذبات کے تلاقم کا سامنا کب تک کروں؟ وہ درد بھری آہیں، وہ گونجتی ہوئی سسکیاں، وہ بارودی فضا، وہ خون شباب سے لت پت مٹی، وہ نوخیسوں کا قبرستان، وہ لہو لہان منظر، آخر میں کب تک چشم پوشی کرتا؟ میں کہاں تک خاموش بیٹھتا؟ مگر جب میرے کانوں سے لرزتی ہوئی فریادیں ٹکراتی ہے اور ایک بھرا ہوئی آواز آتی ہے کہ او مسلمانان عالم، او ملت بیزا، او اہل عرب و عجم، سنو سنو مرز فلسطین. سورہ اسراء میں الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین ہے. سورہ سبا میں القرى التي بارکنا فیہا قرى ظاہرة وقدرنا فیہا السیر ہے، جس کا تعارف بزبان نبوی لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ہے ولنعم المصلی ہے. جی ہاں میں وہی جس کا تعارف قدیم صحائف میں شہد و دودھ کی زمین ہے. جی ہاں میں وہی ہوں جسے ارض محشر کہتے ہیں، جسے ارض معراج کہتے ہیں. جی ہاں میں ہی ہوں مہجر الانبیاء، وطن انبیاء، مدفن انبیاء. میری ہی گود میں پلتے ہیں قطب ابدال، میری ہی گود میں پلتے ہیں وہ مردان مجاہد جنہیں لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامت کا فرمانا ملا ہوا ہے. میرے ہی خطے ارض میں پایا جاتا ہے تمہارا قبلہ اول. میں تمہارے دین و ایمان کا حصہ ہوں، میں تمہارا دل ہوں جس کے دھڑکنے سے تمہاری حیات ہے، جس کے تھم جانے سے قیامت برپا ہو سکتی ہے. تم مجھے فراموش نہیں کر سکتے، مگر افسوس صد افسوس کہ تم نے مجھے فراموش کر دیا. تم نے مجھے ظالموں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا. 1 صدی ہونے والی ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں. کہاں گئے وہ شاہ فیصل؟ کہاں گئے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی؟ میرے ارد گرد آباد 57 ممالک، انہیں کیا ہو گیا؟ کیوں مر گیا تمہارا سیاسی شعور؟ کیوں کھوکھلی ہو گئی تمہاری معاشیت؟ کیوں تم غلامی کی زنجیر میں جکڑ گئے؟ شاید تم اپنی تاریخ، اپنا تہذیب و تمدن، اپنی روایات بھول چکے ہو. مغربیت تمہارے دل و دماغ میں گھر کر چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے اپنی حیثیت تک کھو دی ہے. ارے تم تو وہ تھے جنہوں نے بدر و یرموک مالی کے سر کیے تھے. تمہیں یاد ہے نا کہ ساحل سندھ سے ایک اور صرف ایک ضعیفہ کی آواز پر محمد بن قاسم نے کس طرح لبتے کہا تھا؟ مگر آج جب میری بستیاں سلگ رہی تھی، میرے باشندے بلک رہے تھے، میرے نوخیز اور شیرخوار بچوں کے وجود کو بارودی میزائلوں سے تتر بتر کیا جا رہا تھا، بیماروں، لاچاروں اور ضعیفوں کو تخت مشق بنایا جا رہا تھا. الغرض ظلم و بربریت و صفاقیت کی تمام حدیں پار کر دی گئی تھی، جسے دیکھ کر غیروں کی غیرت و حمیت چاک اٹھی تھی اور وہ اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف عالم احتجاج بلند کیے سڑکوں پر دھرنا دے رہے تھے. اور تم تھے کہ رفض و سرور کی محفلوں میں ٹھمکے مار رہے تھے. طوائفوں کی اوریا جسم اور مٹکتی کمر سے لطف اندوز و مدہوش تھے. تمہارے نوجوان راتوں کو انٹرنیٹ ایکٹیویٹی اور انسٹاگرام انسٹالنگ میں مست تھے. حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے سروں میں جو تک نہ رنگی. حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے. او مدعیان ورثاء ایوبی، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر تم نے کیا ہے؟ بے قیمت اوقات، بے مقصد مشورہ گاؤں میں ٹھاٹ سے بیٹھے سے تفسرہ بازیاں کرتے رہے،
دشمنوں کے پاس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی حماقتیں کرتے رہے اور دل موہ لینے والی لفاظیاں کرتے رہے. یاد رکھنا محض لفاظوں سے کچھ نہیں ہونے والا. کمر کس کے میدان عمل میں اترنا ہوگا جس کے لیے بلند نگاہ، طاقتور جسم اور حقیقی ایمان و روحانیت ضروری ہے. مگر وہ کہاں سے ملے کہ دن کے 12 بجے تک سو کر پزا برگر کھا کر تمہارا جسم و دماغ پھول گیا ہے. انٹرنیٹ پر حیاسوس منظر دیکھ کر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس کر مغربیت سے دلی وابستگی کر کے حقیقت ایمان کی چاشنی سے محروم ہو گئے ہو. گیمنگ، اسکرولنگ اور نشہ کر کے دینی اور اصلی تعلیم سے بے بہرا ہو گئے ہو اور جہالت کا پتلا بن چکے ہو. او ابن خطاب کے جانشینوں، تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ نہیں؟ در حقیقت تمہارا ان مکاروں کی پروڈکٹس کا استعمال کرنا میرے بچوں کا لہو پینا اور گوشت کھانے کے مترادف ہے. اب تک تو چلو بے شعوری تھی، مگر اب ان کا استعمال بالقصد کرنا یہ تمہاری بے غیرتی کی دلیل ہے. ان کی تہذیب اور کلچر کو اپنانا اور اسے دل میں ذرا سی بھی جگہ دینا تمہارے بے ایمان ہونے کی تو کیا بلکہ کل انعام بل ہم اضل ہونے کی دلیل ہے. خیر چھوڑو، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور غیرت کو للکارو کہ المغضوب علیہم الضالین ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ تم پر مسلط ہے. ذرا آؤ اور سیکھو میرے مٹھی میں نوجوانوں سے کہ کیا ہوتی ہے جفا کشی، کیا ہوتی ہے بصیرت، کیا ہوتی ہے تعلیم و تربیت. او غفلت سادو، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، ورنہ میرے سپوت تو اپنی حق کی لڑائی لڑ ہی رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. مگر مسئلہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی تو ہے. عمران بیت المقدس خراب یثرب، یاد رکھنا جو میرے تحفظ سے کتراؤ گے اپنا تحفظ بھی کھو بیٹھو گے اور وادی تین سرگردہ مارے پھرو گے. یہ دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ کر دی جائے گی. الامان والحفیظ. معزز سامعین کرام، تو یہ تھی وہ لرزتی ہوئی فریادیں جو ما بین السماء والارض خاموشی سے گونج رہی ہے اور بہت کچھ کہنا چاہتی ہے. ہمیں چاہیے ان فریادوں پر کان دھرے اور عمل پیرا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.